پاکستان اس وقت ایک آفت میں مبتلا ہے اور ہماری وفاقی اور صوبائی حکومت سندھ جتنا ملک آفت میں ہے اتنا ہی یہ تعصب میں ہے۔ خصوصاً یہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر حزب اختلاف کے جو چیئرمین ہیں صوبائی اسمبلی سندھ کے حلیم عادل شیخ صاحب کو ایک بھونڈے سے مقدمے کے اندر گرفتار کر کے جیل بند کر دیا گیا ہے، اور اس شخص کی خوبی یہ ہے کہ یہ شخص سندھ کے لوگوں کے زخم بتاتا ہے، اور یہ شخص لوگوں کے زخموں پر جو سندھی قوم کو مظلوم بنایا گیا ان پہ مرہم رکھتا ہے، ان کے مظلومیت کو لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس شخص کو ایسے بھونڈے مقدمے میں کہ اس نے ایک انکروچمنٹ کے اہلکار کو گالی دی ہے، ایف آئی آر راتوں رات بنائی گئی، گرفتار کیا گیا اور جیل بند کر دیا گیا، اور آدھا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہماری حکومت سندھ کے اندر اتنی انسانیت اور اخلاقیات نہیں ہے، خدا ترسی نہیں ہے کہ وہ ایسے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو رہا کرے، ان کے اوپر اس طرح کے مقدمے نہ بنائے جو ایک غیر ضروری اور بے بنیاد ہیں کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب کا جرم یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ ایسے مقدمے بنا رہے ہیں کہ وہ ان کے جرائم کو بتاتا ہے، ان کی دہشت گردی کو بتاتا ہے، ان کے قبضوں کو بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر کراچی میں ناظم جوکھیو کا قتل ہوتا ہے، حکومت سندھ کا وہ بندہ ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اسی طرح سندھ کی بیٹی ہے ام رباب، اس کے باپ، دادا اور چچا کو دن دہاڑے سرعام قتل کیا جاتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اسی طرح اسران برادران نے ایک خاتون جس نے سینے پہ قرآن رکھا ہے اس کو قتل کر دیا، قرآن کو بھی گولی مار دی، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ حلیم عادل شیخ دہشت گرد ہے کہ اس نے ایک اہلکار، میں تو حیران ہوں حکومت سندھ کے رویے پہ اور اس کی قابلیت پہ کہ ایک اہلکار اتنا پارسا ہو گیا ہے کہ اس کو گالی دینے کے جرم میں ایک اپوزیشن لیڈر کو جیل بند کر دیا گیا ہے، اور وہ بیچارہ کچھ اس نے آج تک، میری دانست میں یہ ہے کہ شاید اس نے کسی کو آج تک تھپڑ بھی نہیں مارا ہوگا۔ قبضے تو دور کی بات ہے، حلیم عادل شیخ صاحب اگر قبضہ مافیا ہوتے تو تمہاری گرفت میں بھی کبھی نہ آتے اور تم سے طاقتور ہوتے۔ وہ جیل میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے، صاف آدمی ہے، اور آپ کے اور سندھ حکومت کے جرائم کو بتاتا ہے۔ اس کی نشانی آپ دیکھیں کہ آپ سندھ میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یا ان سے پوچھنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے جاتے ہو، لوگ آپ کو مارنے آ جاتے ہیں، لوگ آپ کے راستے روک رہے ہیں، لوگ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اور حلیم عادل شیخ کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے اور ان کو دینا ہے جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حکومت سندھ نے حلیم عادل شیخ کو جیل میں بند اس لیے کیا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کرواتا اور ان کو بتاتا۔ اب انہوں نے سیلاب زدگان کے نام پہ مال کھانا تھا، اس لیے اس کو پہلے ہی زبان بندی کر دی۔ اور میں خاص طور پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے اتقتل رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو جو دنیا کو کہتا ہے کہ اللہ کی اتباع کرو، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تم حکومت میں آئے ہو۔ میرے عزیزو، میں خاص طور پہ حکومت سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حلیم عادل شیخ صاحب کو فوری رہا کریں اور اس کا علاج کروائیں، کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، ان کی ٹانگ سوج گئی ہے، اس میں راڈ ہے، لہٰذا حکومت سندھ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور حلیم عادل شیخ صاحب کو رہا کرے، ان کے علاج کروائے اور اس کو قوم کی خدمت کرنے دے۔ وہ ظالم نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سندھ میں زمینوں پر قبضے کس نے کیے، ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کو کس ادارے نے ہڑپ کیا ہے، جس ادارے کا نام لے کر کہتے ہو کہ اس کو گالی دی ہے، اس کی پارسائی کا کس کو علم نہیں ہے۔ لہذا میں ہمدردانہ گزارش کرتا ہوں کہ انسانی ہمدردی کے تحت عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح کے مقدمات میں ان لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آپ کا سیاسی مخالف ہے تو سیاسی طریقے سے مقابلہ کریں، انتقامی طریقے سے مقابلہ نہ کریں۔